السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اکیسواں پارہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 12 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جسے اللہ کے نبی علیہ السلام جمعہ کے روز فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر، ان دونوں سورتوں کی اللہ کے نبی علیہ السلام نماز فجر میں جمعہ کے روز تلاوت کرتے تھے۔ یہ مسنون ہے، اور الحمدللہ ابھی فجر کی نماز میں ان دونوں سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس آیت کریمہ کو بھی پڑھا گیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ رب العالمین کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایسے لوگ جہنم کی تباہی اور ہولناکی اور حساب و کتاب کی سختی کو دیکھ کر کیا تمنا کریں گے، اللہ رب العالمین سے کیا مانگیں گے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر مجرموں کو آپ دیکھ لیں اس وقت جب یہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ مجرموں کو آپ اگر دیکھ لیں اس وقت جب یہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا۔ دنیا کے اندر ہم یقین نہیں کرتے تھے، لیکن جب ہم یہاں آئے ہم نے جہنم کو دیکھ لیا، حشر کے میدان کو دیکھ لیا، حساب و کتاب کی سختی کو دیکھ لیا، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، جان لیا، پہچان لیا۔ فارجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب، تو ہم کو دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے، تو ہم کو دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دے۔ نعمل صالحا، ہم یقیناً نیک کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، گناہ سے بچیں گے، شرک اور کفر سے بچیں گے، خالص تیری بندگی کریں گے، ہم کو تو دوبارہ واپس بھیج دے، موقع دے دے۔
رخصت دے دے، ہم سدھر جائیں گے۔ ہم بگڑے تھے یہ تو سچ ہے، ہم گناہگار تھے یہ سچ ہے، ہم مشرک تھے، کافر تھے، نافرمان تھے یہ سچ ہے، لیکن ہم اپنی غلطی کا جہاں اعتراف کرتے ہیں وہیں اے ہمارے رب تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو موقع دے دیا جائے، ہم کو چھٹی دے دی جائے، ہم دوبارہ دنیا میں جائیں گے، خوب اچھا کام کریں گے، خوب نیک کام کریں گے۔ انا موقنون، ہم تو ایمان والے ہوں گے، ہم تو تیری ذات پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کسی بھی شخص کو اللہ رب العالمین کسی بھی شخص کو وہاں حشر کے میدان میں آخرت کے دن، حساب و کتاب کے دن دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ وہ تو حساب و کتاب کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے۔ اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا جنت کی شکل میں، برے اور نافرمان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ ان کے لیے ایک عذاب ہوگا، سزا ہوگی جو دنیا کے اندر گناہ کا کام کرتے تھے۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی مہلت ہے، ہم اس وقت کی حفاظت کریں، اپنی زندگی کی حفاظت کریں اور وہ کام کریں جس سے اللہ رب العالمین کی جنت حاصل ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خواب غفلت میں پڑے رہے اور پھر مجرم کی حیثیت سے قیامت میں اٹھائے جائے تو ہم اللہ رب العالمین سے درخواست کریں کہ ہم کو واپس کر دیا جائے، ہم کو لوٹا دیا جائے، تو اس وقت موقع دوبارہ نہیں ملے گا، دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آخرت کی تیاری کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہم اپنی آخرت کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، مشقت برداشت کریں، کوشش کریں، نیک کام کریں، برائی سے بچیں، توحید پر رہیں۔ اس مقصد سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور اگر ہم اپنے مقصد میں فیل ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا حشر وہی ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ موقع دے دیا جائے، پھر دوبارہ ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا، دوبارہ ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہم دنیا کے اندر آئیں، نیک کام کریں، سدھر جائیں اور اچھا کام کریں، اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع نہیں دے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، ہم اپنے وقت کی اور اپنی زندگی کی قدر کریں، حفاظت کریں اور اس کو ان چیزوں میں لگائیں کہ جس سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جنت حاصل ہوتی ہو، اور ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه غفور رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔